اللہ الرحمن الرحیم قد یعلم اللہ المعوقین منکم، تم میں سے جو لوگ روکتے ہیں دوسروں کو، والقائلین لاخوانہم ہلم الینا، اور جو کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے آؤ ہماری طرف آؤ، گھروں میں گھس جاؤ، چھپ جاؤ، تمہارا جو ہے کہیں نام و نشان نہ رہے، کہاں جا رہے ہو موت کے منہ میں، ولا یاتون الباس الا قلیلا، اور وہ نہیں آتے، حاضر نہیں ہوتے جنگ میں، یعنی میدان جنگ میں جہاں پر کہ فوجوں کا پڑاؤ ہے، آمنے سامنے کا معاملہ، مگر کبھی کسی وقت۔ شاذ اشیحۃ علیکم، اے مسلمانوں یہ تمہارے حق میں بہت بخیل ہیں، کوئی خیر نہیں چاہتے تمہارے لیے، یہ خیر خواہ نہیں ہے، تمہارے بدخواہ ہیں۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ، اور جب خوف اگر چلا جائے، یہ لشکر چلے جائیں، یہ خوف کی کیفیت ختم ہو جائے، رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ، اذا جاء الخوف، جب خوف آتا ہے، خوف کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، خوفناک صورتحال، رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، تو اے نبی آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ آپ کی طرف ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تدور اعینہم کالذی یغشی علیہ من الموت، کہ ان کی آنکھیں ایسی پھرتی ہیں جیسے کہ اس شخص کی آنکھ پھرا کرتی ہے کہ جس پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہو، کیونکہ اب مرحلہ آ گیا خطرے کا، پھر جنگ ہے، پھر جانا پڑے گا، پھر وہی ساری صورتحال، سارے اندیشے، سارے خطرات، تو گویا کہ ان کو موت کی غشی اور نزع کی کیفیت کی میں جو ہوتی ہے، آنکھیں جس طرح کے پتھرا جاتی ہیں یا پھرتی ہیں، اس طریقے سے تدور اعینہم کالذی یغشی علیہ من الموت۔ فاذا ذهب الخوف، اور جب خوف چلا جائے، ختم ہو جائے، یعنی وہ صورتحال جیسے کہ بعد میں ہو گئی کہ چلے گئے لشکر، جب چلے گئے تو اب ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ وَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، اب وہ تم پر پل پڑتے ہیں اپنی لوہے کی زبانوں کے ساتھ، یعنی زبانیں قینچیوں کی طرح چلنی شروع ہو جاتی ہیں، مسلمانوں پر تنقید بھی ہے، اپنے ایمان کا اظہار بھی ہے، چرب زبانی بھی ہے، تو حداد لوہے کی جیسے ان کی زبانیں لوہے کی ہوں، تو ہمارے محاورے میں قینچی کی طرح زبان کا چلنا۔ سلق جو ہے عربی محاورے میں، عربی لغت میں آتا ہے بسطن بقہر اما بالید او باللسان، کسی کے پر حملہ آور ہونا یا ہاتھ سے یا زبان سے، تو سلقوکم بالسنۃ حداد اشیحۃ علی الخیر، اور پھر جو بھی کوئی مال غنیمت ہوگا اس کے اوپر یہ ایسے ہوں گے، جھکے پڑیں گے کہ مال سارا ہمیں ہی مل جائے۔ اولئک لم یؤمنوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حقیقتاً ایمان نہیں لائے۔ فاحبط اللہ اعمالہم، تو اے نبی انہوں نے اس کیفیت میں جو بھی کوئی نیکیاں کی ہیں، بظاہر نیکیاں، آپ کے امامت میں نمازیں بھی تو پڑھی ہیں نا انہوں نے، آخر مدینہ منورہ میں وہ نمازیں پڑھتے تھے منافق، کس کی امامت میں؟ محمد رسول اللہ کی امامت میں، کس مسجد میں؟ مسجد نبوی میں، لیکن ان کے سارے اعمال حبط ہو گئے۔ فاحبط اللہ اعمالہم، اللہ نے ان کے تمام اعمال اکارت کر دیے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ چیز اللہ پر بہت آسان ہے۔ يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا، جبکہ جا چکے ہیں لشکر، ان کا حال یہ ہے کہ ان کے اوپر ابھی تک خوف طاری ہے، جیسے ہوتا ہے کہ کسی بڑے حادثے کے بعد بھی بہت دیر تک اعصاب کے اوپر جو ہے وہ ایک طرح کی کپ کپی طاری رہتی ہے، انسان کے سنسناہٹ سی رہتی ہے، اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے۔ يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا، یہ سمجھتے ہیں کہ وہ گئے نہیں ہیں، کہیں ادھر چھپ گئے ہوں، کہیں پھر دوبارہ آ رہے ہوں، کہیں حملہ دوبارہ تو نہیں کر رہے ہیں، یہ کوئی ان کے ٹیکٹیکل موو تو نہیں تھی کہ ذرا پیچھے ہٹ کے پھر حملہ آور کریں۔ يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا، یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لشکر گئے نہیں ہیں۔ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ، اور اگر کہیں دوبارہ وہ لشکر جو ہیں، وہ فوجیں جو ہیں دوبارہ کہیں حملہ آور ہو جائیں، يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ، تو ان کی بڑی خواہش ہوگی کاش کہ ہم مدینے کو چھوڑ کر کہیں ریگستانوں میں چلے گئے ہوتے، اور کہیں نخلستانوں میں جا کر عراب کی حیثیت کے ساتھ ہم ان کے ساتھ چلے گئے ہوتے، بادیہ نشینوں کے پاس۔ یسألونک عن انبائکم، اور وہاں سے اے مسلمانوں تمہاری خبریں معلوم کرتے رہتے، اب کیا ہوا، اونٹ کس کروٹ بیٹھا۔ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر یہ تمہارے درمیان موجود بھی رہے تو قتال میں تو حصہ نہیں وہ لیتے مگر شاس دکھانے کے لیے، خانہ پوری جسے ہم کہتے ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، دوسرے کردار کا جو دوسری تصویر ہے، اس کا جو خورشید ہے، سورج ہے، وہ محمد رسول اللہ کا کردار ہے۔ فرمایا اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ایک اسوہ ہے، نمونہ ہے، بہترین نمونہ۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، بڑی اہم آیت ہے یہ۔ اسوہ تو حضور کا اپنی جگہ پر مکمل ہے، کامل ہے، لیکن یہ کس کے لیے اسوہ ہے؟ جو یہ دو شرطیں پوری کرے، تین شرطیں، جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، اور یوم آخر پر یقین رکھتا ہے، اور ذکر اللہ کثیرا، اور ذکر کرتا ہے اللہ کا کثرت کے ساتھ۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور جب اہل ایمان نے دیکھا ان لشکروں کو، قالوا هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، انہوں نے کہا یہی تو ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا ہم سے اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا۔
وہ صدق اللہ و رسولہ، اور بالکل صحیح کہا تھا اللہ نے بھی اور بالکل صحیح فرمایا تھا اس کے رسول نے بھی، وما زادہم الا ایمانا و تسلیما، اور نہیں ہوا ان میں کسی شے کا اضافہ مگر ایمان اور تسلیم۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، اہل ایمان میں وہ جمع مرد لوگ ہیں رضی اللہ تعالی عنہم وارضاہم اجمعین، صدقوا ما عاہد اللہ علیہ، جنہوں نے سچا کر دکھایا وہ عہد جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا۔ فمنہم من قضا نحبہ، ان میں سے وہ بھی ہیں جو اپنی نظر گزار چکے، نظر پیش کر چکے۔ کتنے ہی صحابہ تھے جو اس وقت تک جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ سن 5 ہے یہ تو، سن 3 میں 70 صحابہ تو غزوہ احد کے اندر ہی شہید ہوئے۔ فمنہم من قضا نحبہ، ان میں وہ بھی ہیں کہ جو اپنی نظر پیش کر چکے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور باقی جو ہے وہ منتظر ہے کہ کب وقت آئے۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور انہوں نے ہرگز تبدیلی کوئی نہیں کی جو انہوں نے عہد اللہ سے کیا، سرے منہ اس میں فرق نہیں آنے دیا۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کی سچائی کا پورا پورا بدلہ دے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، اور ان منافقوں کو چاہے تو ان پر عذاب بھیج دے اور چاہے تو ابھی ان کی توبہ قبول کر لے، انہیں توبہ کا موقع دے دے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے۔ ورد اللہ الذین کفروا، اللہ نے لوٹا دیا ان کافروں کو جو چڑھ کر آئے تھے بڑے شان و شوکت کے ساتھ، وہ پورے لشکر جو ہے سب چلے گئے۔ بغیظہم، وہ اپنے غصے کو ساتھ ہی لے گئے۔ وہ غصہ جو ہے وہ نکالے بغیر، یا تو کوئی جنگ ہوتی، کچھ وہ قتل عام کرتے تو کچھ غصہ ان کا نکلتا، اللہ نے ان کو ان کے غصے کے ساتھ ہی واپس کر دیا۔ ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا، انہیں کوئی خیر حاصل نہ ہو سکا، کوئی فتح ہوتی، کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہوتا، کچھ نہیں۔ وکفى اللہ المؤمنین القتال، اور اللہ کافی رہا اہل ایمان کی طرف سے قتال کے لیے۔ اہل ایمان کو تو جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی، کھلی جنگ تو ہوئی نہیں، اللہ نے خود ہی آندھی بھیج کر اور جو بھی اپنی خفیہ تدابیر ہیں، جو بھی اپنی مدد تھی فرشتوں کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اہل ایمان کو اس امتحان میں سے تو گزار دیا، باقی یہ کہ کوئی غضب نہیں پہنچنے دیا۔ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ قوی اور عزیز ہے، زبردست ہے، قوت والا ہے۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اللہ نے اتار لیا ان کو کہ جنہوں نے گٹھ جوڑ کیا تھا ان کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ اہل کتاب میں سے، من صیاصیہم، ان کے قلعوں سے۔ قلعوں میں تو تھے، گڑھیاں تھیں ان کی، لیکن اس سے پھر اتر آئے، ہتھیار ڈال دیے۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ، تو اب تم ایک ان میں سے کچھ کو تم قتل کر رہے ہو، وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، اور کچھ کو تم نے اسیر بنا لیا ہے اور قیدی بنا لیا ہے، حضرت سعد بن معاذ کے فیصلے کے مطابق۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ، اللہ نے تمہیں وارث بنا دیا ان کی زمینوں کا بھی اور ان کے مکانوں کا، گھروں کا، ان کے قلعوں کا، وَأَمْوَالَهُمْ، اور ان کے اموال کا، وَأَرْضًا لَّن تَطَئُوهَا، اور ابھی بہت سی زمینیں ہیں جن پہ ابھی تمہارے قدم نہیں گئے، اللہ تعالیٰ تمہیں وہ دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ یہ واقعہ ایلا ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ جب مسلمانوں کے ہاں اب خوشحالی آ گئی، اب فتح کا دور شروع ہو گیا، مال غنیمت بھی آیا ہے، تو عام مسلمانوں کے گھر میں خوشحالی ہو گئی، تو ازواج مطہرات برمنائے طب بشری، ان کی طرف سے بھی ایک تقاضا آیا کہ اب ہمارا بھی نفقہ، ہمارا خرچہ کچھ بڑھایا جائے۔ اس مطالبے کو حضور نے اتنا ناپسند کیا کہ قسم کھا لی کہ 1 مہینے تک میں گھر میں کسی کے گھر میں نہیں جاؤں گا، کسی اپنی اہلیہ محترمہ سے ملاقات نہیں کروں گا۔ اور مسجد کے ساتھ ہی ایک بالا خانہ سا تھا، اس میں آپ نے اپنا جو ہے وہ قیام کر لیا، تو ایک طوفان مچ گیا مدینے میں۔ اب حضرت ابوبکر کی بیٹی حضرت عائشہ حضور کے گھر میں ہے، حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ حضور کے گھر میں ہے کہ اب یہ کیا ہو رہا ہے، کیا ان کو طلاق ہو جائے گی، کیا ہوگا، حضور نے کیا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس کو ایلا کہتے ہیں، کچھ عرصے کے لیے بیویوں سے قطع تعلق کر لینا، اور یہ سورہ الذین یولون من نسائہم، اس کا حکم جو ہے وہ آ چکا ہے، 4 مہینے سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ بہرحال یہ جب حضور نے کیا تو اس کے بعد پھر یہ آیات نازل ہوئیں کہ اے نبی اب آپ صاف بات، صاف 2 آپشنز رکھ دیجئے اپنی ازواج کے سامنے۔ اگر تو انہیں دنیا چاہیے تو وہ خود آیات ہی میں دیکھ لیجئے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، کہ اگر تو تم چاہتی ہو دنیا کی زندگی، اس کی زیبائش اور آرائش، وزینتہا فتعالین، آؤ
امتع کنہ میں تمہیں مال و متاع دے دوں گا، واسر کنہ سراحا جمیلا، پھر میں اپنے گھر سے تمہیں رخصت کر دوں گا خوبصورتی کے ساتھ، لیکن یہ کہ پھر تم میرے گھر میں نہیں رہ سکتی، پھر میں اپنے ہاتھ سے تمہیں